کسب کمائی کو کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، آدمی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ یہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ مال کو حاصل کریں گے، یعنی حرام سے بچنے اور حلال تلاش کرنے کی کچھ بھی لوگ پرواہ نہیں کریں گے، حالانکہ حلال ذریعہ سے مال حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، اس لیے ہمیں اس فرض کی بھی ادائیگی کرنی چاہیے کہ رزق حلال جو ہے وہ کمانا چاہیے۔ حرام کھانا شریعت میں حرام ہے اور دوزخ میں جلنے کا سبب بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جس جسم کی نشو و نما جو ہے وہ حرام سے ہوئی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام کھانے والوں کی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کھانا حرام کا کھاتا ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے، لباس اور غذا بھی حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول ہو تو حلال کمائی کھاؤ، بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اپنے ذریعہ معاش کو دیکھے کہ اس کے کھانے پینے کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی کوئی غفلت تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اپنی کمائی کے ذریعے کو بہتر کرے۔ اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے ہو، اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد جس مرد کے ذمہ ہیں وہ ان کے لیے کمائی کر سکتا ہے، ان کے نفقہ کے لیے اور ادائے قرض کے لیے جو اسے کفایت کر سکے، اتنا ہی کمانا جو ہے یہ فرض ہے۔ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء اور مساکین کی خبر گیری کر سکے گا، یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کر سکے گا، یہ مستحب ہے اور نفل عبادت سے یہ افضل ہے۔ ایک بندہ جو نفل پڑھتا ہے اس سے زیادہ فضیلت یہ رکھتا ہے کہ وہ تھوڑی کمائی اور کر لے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مساکین کے لیے۔ اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت میرا وقار میں اضافہ ہوگا، فخر اور تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو اب ایسی روزی کمانا بھی منع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کچھ کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں،
حالانکہ ان کی نگاہیں اس کی منتظر رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے، وہ متمکن تو نہیں ہوتا نا۔ کسی سے اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی حضرت انسان پر بھروسہ کیے ہوئے ہو اور کہے کہ کوئی آئے گا میری جیب میں پیسے ڈال کر چلا جائے گا، وہ اب متوکل نہیں کہلوائے گا۔ متوکل کہتے ہیں جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہو کہ اللہ ہی مجھے عطا فرمائے گا، اور جو لوگوں کی جیبوں پر بھروسہ کرے پھر وہ متوکل نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو دینا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح آج کل بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو بھی پیشہ بنا لیا ہے، سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح کی رقمیں جو ہیں کھسوٹتے ہیں، جس کو نذرانہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں، اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھوٹ اور فریب سے بھی کام لیتے ہیں۔ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کسی بھی پیر کے لیے اگر اس کا مرید جو ہے خود سے اس کی خدمت کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے اچھی کمائی کیا ہے؟ سب سے افضل کسب جو ہے یہ جہاد ہے، یعنی جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے مال کے لیے جہاد نہ کیا ہو بلکہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے اس نے جہاد کیا ہو، دین اسلام کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے جہاد کیا، اور جہاد میں ان کافروں پر غلبہ پا لیا اور مال غنیمت ان کا ہاتھ لگ گیا، تو یہ بہترین کسب ہے۔ اور جہاد کے بعد تجارت بہترین پیشہ ہے، کسب کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے زراعت، کھیتی باڑی۔ یہ جو کھیتی باڑی ہے یہ بھی بہترین کسب کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد صنعت کا مرتبہ ہے، یہ جو فیکٹریاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں یا کوئی گھریلو صنعت ہوتی ہے، گھر میں کوئی کام کاج اپنا شروع کیا ہو۔ چرخہ کاتنا جو ہے یہ عورتوں کا کام ہے، مرد کو چرخہ کاتنا شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، یعنی جو عورتوں والا کام ہے وہ مرد نہ کریں، جو مردوں والے کام ہیں وہ عورتوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ جس شخص نے حرام طریقہ سے مال جمع کیا اور مر گیا، ورثاء کو اگر معلوم ہو کہ فلاں فلاں کے یہ اموال ہیں تو ان کو واپس کر دیں، اور معلوم نہ ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں۔ اب کسی کے ہاتھ مشتبہ مال لگا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر مال میں شبہ ہو تو ایسے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر صدقہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے باپ یا بیٹے کو بھی دے سکتا ہے۔ اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی اجنبی کو دے، یعنی جو مشتبہ مال کسی کے ہاتھ لگے، پتہ نہیں چل رہا بھئی یہ حلال ہے یا حرام ذریعے سے اس بندے نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔